نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے رب ذوالجلال کے جو اسماء مبارک ہیں، 99 نام مبارک ہیں، اگر انسان ان 99 ناموں کو یاد کر لے تو اللہ کی بارگاہ سے انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ سماعت کیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے اس بندے کو جسے اللہ کے اسماء حسنی یاد ہوں۔ میرے نبی کے فرمان کے الفاظ ہیں ان للہ 99 اسما، فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاہا، جس نے ان 99 ناموں کو یاد کیا، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اسماء قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں۔ ویسے تو اللہ کے بے شمار اور لاتعداد نام ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن 99 ناموں کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، خصوصی طور پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان ناموں میں سے ایک نام اللہ، یہ ذاتی ہے اور باقی سارے نام صفاتی ہیں۔ یہ اسماء دعا میں بطور وسیلہ پیش کیے جاتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ اسماء بہترین وسیلہ ہیں۔ مخلوق خدا کی حاجتیں کیونکہ بے شمار ہیں، اس لیے اللہ کے اسماء بھی بے شمار ہیں۔ حاجت مند جو حاجت لے کر آئے، اسی نام سے اپنے رب کو پکارے، بیمار آئے تو یا شافی الامراض کہہ کر پکارے، گنہگار آئے تو یا غفارو اور یا توابو کہہ کر پکارے، بادشاہ آئے تو کہے یا مالک الملک، اور گدھا آئے تو کہے یا مغنی۔ گویا کہ میرے رب ذوالجلال کے ناموں کو پکارو گے، ان ناموں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے، اور جو شخص ان 99 ناموں کو یاد کرے گا، میرے نبی نے فرمایا دخل الجنہ، وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ نام ہمیں یاد کروانے چاہیے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی تعلیم دلوانی چاہیے، اور ان ناموں کے یاد کرنے سے انسان کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے۔ آج بچے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی سبق پڑھتے ہیں یاد نہیں ہوتا، ہم امتحان دیتے ہیں اس میں ناکام اور فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ بہترین وظیفہ بھی ہے کہ جس نے اللہ عز و جل کے 99 نام یاد کر لیے تو اس کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے، اور دنیا کے اندر اس کے لیے حافظہ اس کا قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔